بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ مرجعکم تخویف دنیاوی ہے اور دعویٰ ہے اسی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا۔ الیہ تعالی رجوعکم مجتمعین لا الہ غیرہ ہی، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اس کے غیر کی طرف نہیں۔ روح المعانی مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ کا حق ہے، پکا ہے۔ انہو یبدأ الخلق، دلیل بے شک اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اسی کو دوبارہ لوٹائے گا۔ یعیدہ کا معنی اے یحییہم، یحییہم ابتداءً، اللہ زندہ کرتا ہے ابتداءً، ثم یمیتہم، پھر ان کو موت دے گا، ثم یحییہم، پھر ان کو زندہ کرے گا، معلم، اور ینشئ، ثم یمیتہ ثم یحییہ للبعث، پھر زندہ کرے گا قیامت والے دن، قیامت تک مردے مردے ہوں گے۔ یعیدہ لیجزی الذین، غرض بعثت ہے تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور کام کیے بھلے، بالقسط ساتھ انصاف کے، والذین تخویف اخروی ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا واسطے ان کے، پینا ہوگا من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم، اور عذاب دردناک، بات بیا ہے، مامذریہ ہے، بوجہ ان کے کفر کرنے کے۔ هو الذی، دلیل توحید عقلی دو میں، هو الذی حسر ہے خبر کا مبتدا میں، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، هو الذی، وہ اللہ ہی ہے۔ یہ آپ کے پاس لکھے ہیں اوصاف حمیم، یہ دیکھ لینا سورہ محمد آیت 15، حج 19 20 کاف 29 واقعہ 54 55 ابراہیم 16 17 7 57 58 نبا 24 25، اس میں حمیم کے سارے اوصاف جمع ہیں۔ ایک قانون بھی سمجھ لو، جو قرآن پاک کا ماہر بننا چاہتا ہے، قرآن پڑھانے کے کئی طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کا قرآن میں تذکرہ ہے، مثلا حمیم کا تذکرہ ہے، تو حمیم کے متعلق ساری ایتیں جمع کر کے پھر ان کا مطالعہ کرو، اور اس کے مجموعی اوصاف کو نکال لو کہ حمیم کے قرآن پاک میں کون کون سے مقامات ہیں اور کون کون سے اوصاف ہیں۔ اسی طرح کوئی لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، اس کے سارے احوال کو الگ جمع کر لو۔ جنت مثلا حور کا تذکرہ آیا تو پورے قرآن میں جب مطالعہ کرو تو پورے قرآن سے جہاں حوروں کا تذکرہ ہے ان کے سارے اوصاف کو جمع کرتے جاؤ، اور جب ساری ایتیں آپ کے سامنے ہوں گی تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، ساری تفسیر وہی قرآن کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح پکار کا مسئلہ ہے تو پکار والی ساری ایتیں جمع کر کے ان کا مطالعہ کرو، علم غیب والی ساری ایتیں جمع کر کے ان کا مطالعہ کرو، اور جتنے مسائل ہیں سب آیات سامنے رکھ کر ان کا مطالعہ کرو گے تو یہ ہے اصل طریقہ تدبر فی القرآن کا اور تفکر فی القرآن کا۔ اب اس پہ وقت نہیں ہے کہ میں یہ ساری چیزیں جمع کروں، آپ کے پاس ہیں، یہ ایک طریقہ آپ کو بتانا تھا، اس طریق پہ آپ جمع کر سکتے ہیں۔ دیکھو بھائی، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین کفروا ہو گیا، آگے هو الذی جعل الشمس ضیاء،
دلیل توحید عقلی ثانی وہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاءً چمکتا ہوا، والقمر نورا اور چاند کو روشن، وقدرہ اور مقرر کی اس چاند کے لیے منازلہ منزلیں، تاکہ جانو تم عدد السنین والحساب گنتی سالوں کی اور حساب فصلوں کا اور قرضوں کا وغیرہ وغیرہ۔ ما خلق اللہ ذالک نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سارا نظام عالم الا بالحق مگر لبیان الحق والباطل لإظہار الحق۔ ابن عباس مدارک بالحق حق کو کھولنے کے لیے یفصل الآیات کھولتا ہے اللہ پاک آیات کو لقومی یعلمون مستفیدین من الآیات ایسی قوم کے لیے جو دانش رکھتے ہیں۔ آیات سے مراد لا علامات لوحدانیت الرب ابن عباس اللہ کی توحید کی علامتیں، لیکن فائدہ بھی اٹھائے گا جو یعلمون ہو، جو دانش رکھتا ہو، وہ 10 نمبریہ گدھا نہ ہو۔ حاصل کیا نکلا؟ سورج کو ضیاء بنانے والا اللہ، چاند کو روشن کرنے والا اللہ، چاند کی منزلیں مقرر کرنے والا اللہ، اور اس سارے نظام کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ الا بالحق یعنی لہو دعوت الحق، الا بالحق یعنی لہو دعوت الحق۔ سارا نظام بتا رہا ہے کہ پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ بالحق کے۔ یہ 4 کا حاشیہ تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ نور چاند کے لیے ذکر کیا، ضیاءً سورج کے لیے ذکر کیا، اس میں فرق ہے۔ نور اعم من الضوء، نور عام ہے، ضوء خاص چمک ہے۔ فإنه اقوى افراد النور، نور کے اقوى فرد کا نام ضیاء ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ نور وہ ضوء وہ ہوتا ہے جو ذاتی ہو، اور نور وہ ہوتا ہے جو مستفاد ہو۔ کہتے ہیں فلاسفہ کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس، یہ اللہ جانے مداری فالنور اسم لاسم حاضر کیفیہ، وہ اس کیفیت کا نام ہے، اور والضوء اسم لهذه الکیفیہ اذا کانت کاملۃ تامۃ قویۃ، جب یہ کامل تام قوی ہو، فلہذا اس لیے سورج کو ضیاء کے ساتھ خاص کیا، لأنہ اقوی و اکمل من النور، اس لیے کہ ضیاء اکمل ہے اور اقوی نور سے، اور خاص کیا قمر کو نور کے ساتھ کیونکہ وہ اضعف ہے ضیاء سے خازن۔ یہ اللہ عالم۔ اور آگے بالحق الباء بمعنی اللام، بالام کے معنی میں ہے، بالحق بمعنی للحق، وہو اظہار الصنعتی و بیان قدرتی، اس کی صنعت کا بیان کرنا ہے، قدرت کا بیان کرنا، صنعت کا ظاہر کرنا ہے۔ ودلالۃ علی وحدانیتہ، اور یہ دلالت ہے اس کی وحدانیت پر، اس لیے فرق ذکر کر دیا۔ اور بالحق کا معنی بھی ہوگے انا فی اختلاف تتمہ دلیل ثانی، بے شک بیچ اختلاف رات کے اور دن کے، اور وہ جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، دلائل توحید ہیں، لقوم مستفیدین کون ہوں گے؟ یتقون الشرک، جو ضد نہیں کرتے اور شرک سے بچتے ہیں۔